أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارا عربی تکلم کورس 12 روزہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہے۔ آج اس کی پہلی کلاس ہے، پہلا لیکچر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہبا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعوت اسلامی جیسا مدنی ماحول عطا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کا اس بات پہ بھی بہت کروڑ ہبا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دور حاضر کے ولی کامل کے دامن سے وابستہ کیا، اور الحمدللہ مجلس جامعۃ المدینہ وقتاً فوقتاً جامعۃ المدینہ کے اندر طلباء اور اساتذہ کرام اور دیگر عملے کے لیے بھی تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتی ہے۔ تو مجلس کی اس شفقتوں اور عنایتوں سے الحمدللہ طلباء کے لیے عربی تکلم کورس کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا ہے، تاکہ طلباء کرام اپنی تعطیلات سے اس کورس کے ذریعے مستفید ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے میں عربی زبان کی اہمیت اور اس کی فضیلت پہ بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی زبان کی اہمیت اور اس کی افادیت سے ہم سب بخوبی آشنا ہیں۔ کیوں؟ عربی زبان ایک بہت ہی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے لغت القرآن، وہ قرآن کی زبان ہے، ولغت نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان بھی عربی، ولغت دیننا وہو محبوب عند اللہ، اور دین اسلام جو ہے وہ بھی عربی زبان ہے، اس کی بھی دین اسلام کی بھی زبان عربی ہے، کیونکہ احادیث اور مختلف کتب جو ہیں دین کا ایک بنیادی حصہ جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ہے۔ تو اس اعتبار سے عربی زبان بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، بلکہ عربی زبان کے لیے تو یہ بھی مقولہ استعمال کیا جاتا ہے، العربیۃ یعنی اللغۃ العربیہ ہی مفتاح العلوم، کہ عربی زبان وہ تمام علوم کی چابی ہے، مفتاح العلوم، اور یتعامل بها المسلم، مسلمان جو ہے فی کل لحظات حیاتی ہی، اپنے زندگی کے اکثر معاملات میں اس زبان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرتا ہے، وفی صلواتہ وفی ادعیاتہ، یہاں تک کہ ہماری جو نماز میں ہم قراءت کرتے ہیں وہ بھی عربی زبان میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہم دعائیں مانگتے ہیں تو وہ بھی عربی زبان میں ہی دعائیں ہوتی ہیں ہماری۔ تو ان چیزوں کا تقاضا یہ ہے، یعنی یہ چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والی نعمت سے مشرف فرمایا ہے۔ تو ہر مسلمان، ہر مومن اپنے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم عربی زبان سیکھیں، تاکہ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت پر بھی ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس کے علاوہ عربی زبان سیکھنا
یہ مشکل ہے یا آسان؟ بہت سارے طلباء اور بہت سارے اسلامی بھائی اس چیز کا سوال کرتے رہتے ہیں کہ عربی زبان جو ہے سیکھنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ہمارے لیے، ہمیں بہت ہی مشکل جو ہے اس میں پیش آتی ہے اس کے سیکھنے میں۔ تو یاد رکھیے، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی لینگویج ہے، وہ فی نفسی ہی بالکل آسان ہے۔ کوئی بھی لینگویج، کوئی بھی کام انسان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ صرف اور صرف وہ کام یا وہ لینگویج جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں وہ پریکٹس کی محتاج ہے۔ یعنی جتنی آپ کسی بھی کام کے اندر اگر آپ پختگی چاہتے ہیں، کسی بھی کام کے اندر اگر آپ مہارت چاہتے ہیں، ایسے ہی کسی لغت کے اندر آپ مہارت چاہتے ہیں، لینگویج کو سیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہر کام کے لیے پریکٹس جو ہے وہ درکار ہوتی ہے۔ اگر بندہ پریکٹس اچھے انداز میں کرتا ہے، اس کی مشق اچھے انداز میں کرتا ہے، تو وہ کام جو ہے اس کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ دنیا کے اندر ابھی مختلف کام ہو رہے ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں۔ تو کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی کاروبار ہے، بعض لوگ اس کاروبار کو کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ان کو نفع ملتا ہے، بہت ہی وہ اس سے یعنی پیسہ کما رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہی کاروبار کوئی دوسرا بندہ شروع کرتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ کاروبار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کاروبار جو ہے اس کے اندر گھاٹا ہے، ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ کام کر رہا ہے، وہ اس سے اچھا خاصا پیسہ کما رہا ہے، دوسرا بندہ وہی کام کر رہا ہے تو اس کو خسارہ ہو رہا ہے۔ تو اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام ہے تو اس کے ایک کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کام کے کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اگر اس انداز سے اور اس طریقہ کار سے ہم کام کریں تو ہم بہت ہی اچھے اور آسان انداز میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کورس کے اندر ہم بہت ساری چیزیں عربی کے اندر سیکھیں گے۔ مثلا تعارف ہے، ہم عربی میں کیسے تعارف کروا سکتے ہیں کسی کو، کسی کے بارے میں اگر معلومات ہمیں چاہیے ہو تو ہم کس انداز میں جو ہے وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اس کے علاوہ روٹین کے ہم جملے انشاءاللہ اس کے اندر سیکھیں گے، 12 دینی کام عربی زبان کے اندر، یہ چیزیں ہم اس کورس کے اندر سیکھیں گے۔ مفردات کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ انشاءاللہ ہم اس کورس کے اندر حاصل کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل سے ہماری اس کورس کی کلاس جو ہے وہ 9 بجے سٹارٹ ہوا کرے گی، اور تمام اسلام بھائیوں سے، تمام طلباء کرام سے میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ سب احباب جو ہے وہ وقت کی پابندی کرتے ہوئے 9 بجے جو ہے وہ کلاس میں حاضر ہو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں بہت سارا اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی لینگویج ہے، جبکہ جیسے مثال کے طور پہ میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر وہ اپنے میڈیکل فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ مشق اس کے لیے ضروری ہوگی، پریکٹس اس کے لیے ضروری ہوگی۔ تو پریکٹس جو ہے یہ بہت ساری مشکل چیزوں کو بھی آسان بنا دیتی ہے، لیکن اگر ہم پریکٹس نہ کریں یا ہم اس کام پر فوکس نہ کریں اچھے انداز میں، تو اس وجہ سے بھی جو ہے ہم ناکامی کا شکار ہوتے ہیں یا وہ کام ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جو تکلم کے تقاضے ہیں، جو عربی زبان بولنے کے تقاضے اور جو اس کے طریقہ کار ہے، جو تعبیرات ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم اس کورس کے اندر سیکھیں گے۔ اور آپ حضرات جو بھی سیکھیں، اسلامی بھائی جو بھی سیکھیں، اس کی اچھے انداز میں پریکٹس کریں۔ کوشش فرمائیں کہ آپ کے پاس نوٹ بک ہونی چاہیے، کوئی بھی اہم چیز بتائی جائے یا جو آپ کو اہم چیز لگے وہ آپ اپنے پاس جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ اس کا بہت سارا اچھا خاصا فائدہ آپ کو ہوگا۔ اس کے علاوہ جب آپ کچھ سیکھیں، ظاہری بات ہے لینگویج ہے، لینگویج
بولنے سے آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم سوچیں تو اور خواہش ہو بولنے کی اور صرف سوچوں میں گم رہیں اور صرف سوچ میں ہی جملے سوچتے رہیں اور بولنے کی کوشش نہ کریں، تو ایسے لینگویج آتی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم اور بنیادی بات جو ہے، یعنی کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی لینگویج ہے، اس کو سیکھنے کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ لینگویج سیکھنے کے 3 سٹیپ جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے لرن، آپ پہلے سیکھیں اچھی طرح سے۔ مثال کے طور پہ ہم عربی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر جس موضوع پر بھی ہم کلام کرنا چاہتے ہیں، اس موضوع کے مختلف جمل، اس موضوع کی مختلف تعبیرات، اہل عرب کس انداز میں اور کس پیرائے میں ان تعبیرات کو استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کا ہمیں بخوبی اندازہ ہونا چاہیے۔ اور کوئی بھی جملہ ہے ہمارے سامنے آتا ہے، ہمیں اس کی ساخت، اس کی بناوٹ، اس کی حیت، یہ ساری چیزیں جو ہیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہم پہلے اس جملے کو سیکھیں۔ لرن کے اندر آتی ہے کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو اچھے انداز میں سیکھیں تاکہ آپ کے پاس کوئی بھی سیمپل ہوگا وہ ایز اے سیمپل کی چیز ہو جائے گی۔ آپ کے پاس سیمپل ہوگا کسی بھی چیز کا، کسی بھی کام کو کرنے کا یا کسی بھی چیز بنانے کا سیمپل ہوگا، تو دیگر چیزیں اس سے بنانا یا آگے اس کام میں ترقی کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم نے لرن کرنا ہے، سیکھنا ہے، اور اس کے بعد آتی ہے پریکٹس کی باری، یعنی اس کا بار بار آپ مشق کریں، بار بار اس کے جو ہے اس سے جملے بنائیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے عربی تکلم کورس کے اندر جو ہے زبان ہے، اس کے اندر مختلف طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ایک اسلوب کسی جملے کا سیکھ لیں تو بہت سارے جملے اسی جملے کی طرز پر ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک جملہ سیکھ لیں تو اس سے دیگر کئی جملے بنانا ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں مفردات کچھ چینج کرنے پڑتے ہیں دیگر جملے بنانے کے لیے، یا کچھ چیزوں کے نام ہیں وہ چینج کرنے ہوتے ہیں، یا کچھ تھوڑی بہت چینجنگ کر کے ہم ایک ہی جملے سے سینکڑوں جملے بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ہم پہلے ایک جملہ سیکھ چکے ہوں گے، پھر پریکٹس کی باری آتی ہے۔ ہمارے بہت سارے حضرات اور بہت سارے اسلامی بھائی کرتے یوں ہیں کہ کسی بھی چیز کو، مطلب کوئی بھی جملہ ہے اس کو لرن کرنے کی بجائے ہم پریکٹس کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو اس کی پریکٹس کی طرف آ جاتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے خاص 70 جملے بھی بنا لیں لیکن ہمارا وہ اعتماد، وہ ایک اطمینان جملے پہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہم شش و پنج میں رہتے ہیں کہ جو میں نے جملہ پڑھا ہے یا جس کی بیس پر میں یہ جملے بنا رہا ہوں کیا وہ بھی ایسا ہی تھا، تو یہ ہمیں ایک شک کی کیفیت رہتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی جملہ ہے اس کو اچھے انداز میں سیکھنا ہے، اس کو تمام تقاضوں کے اعتبار سے دیکھنا ہے، تمام جہات سے اس جملے کو دیکھنا ہے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے، اس جملے کو اہل عرب ترتیب کس انداز میں دیتے ہیں، کس طرح ترتیب دیتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے آگے نئے جملے بنانا آسان ہو جائے، اور ہمیں بخوبی اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے کہ ہم نے جملے کے اندر کس طرح، کس مقام پر اور کس اعتبار سے تبدیلی کر کے اس سے مزید جملے بنانے ہیں۔ اچھا، پہلی بات ہوگی لرن، سیکھنا ہے۔ دوسری بات ہوتی ہے پریکٹس، یعنی اس کی اچھے انداز میں مشق کرنی ہے۔ اور پھر آخری مرحلہ ہوتا ہے اپلائی کا، کہ جب آپ کو جہاں، جس طرح، جس انداز میں، جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملے تو آپ اس پر بات کر سکیں۔ اور یہ تیسرا مرحلہ تب آتا ہے کہ جب آپ پہلے 2 مرحلوں سے گزر چکے ہوں، اور سب سے بنیادی اور بیسک جو مرحلہ ہے وہ ہمارا لرن کا ہے، سیکھنا۔ سیکھنے کے بعد آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ جب یہ 2 مرحلے ہم اچھے انداز میں کور کر لیں گے تو انشاءاللہ تیسرا مرحلہ یعنی اپلائی والا، کہ جب جہاں جیسے ہمیں عربی تکلم میں یا عربی زبان میں بات کرنے کی نوبت آئے تو ہم اچھے انداز میں بات کر سکیں۔
یاد رکھیے کہ جس طرح ابھی انگلش لینگویج انٹرنیشنل لینگویج مانی جاتی ہے، ایسے ہی عربی زبان بھی انٹرنیشنل لینگویج مانی جاتی ہے۔ اور عربی زبان تو قدیم زبان ہے، تمام مقدس زبانوں میں سے سب سے مقدس زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ اور عربی کی فصاحت و بلاغت، یعنی جس انداز میں فصاحت و بلاغت عربی کے اندر پائی جاتی ہے، کوئی بھی دوسری لینگویج نہیں ہے کہ جس کے اندر اس انداز میں فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہو۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک یعنی قرآن مجید جو نازل فرمایا وہ عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ اور عربی زبان کے لیے ہم الحمدللہ مومن ہیں اور مسلمان ہیں، اس کے لیے ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ اس زبان کو رب کے کلام کے ساتھ نسبت ہے، یہی شرف اس زبان کے لیے کافی ہے۔ کہا جائے کہ دیگر بھی بہت ساری خوبیاں، بہت سارے کمالات، بہت سارے خصوصیات جو ہے اس زبان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے ممالک ایسے ہیں ابھی بھی کہ جہاں سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ عربی زبان ہے، یا پھر بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں کہ جہاں ان کی مادری زبان تو اور ہے، لیکن دفاتر کے اندر کاروبار کے معاملات میں اور دیگر معاملات میں عربی زبان کو ہی فوکس کیا جاتا ہے اور عربی زبان کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ بہت سارے ممالک الحمدللہ ابھی بھی ایسے ہیں، تو ہمیں بھی عربی زبان سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہم ایسا ہو کہ مثال کے طور پہ اگر ہمیں کہیں حاجت پڑے کہ ہمیں عربی زبان کے اندر انفرادی کوشش کرنے کا موقع ملے، کسی کو کوئی بات دین کی بات سمجھانے کا موقع ملے، تو ہمارے لیے کوئی بھی مسئلہ نہ ہو، بلکہ یہ چیز آڑ نہ ہو، ہم اچھے انداز میں جو ہے وہ عربی کے اندر اس بندے کو سمجھا سکیں۔ اور اگر ہم عربی زبان سیکھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اگر آپ اچھے انداز میں محنت کرتے ہیں اور عربی زبان سیکھتے ہیں تو درج ذیل اس کے آپ فوائد اور نتائج جو ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گے، بہت سارے ثمرات اس کے ہوں گے۔ نمبر 1، اگر آپ اچھے انداز میں جملوں پر فوکس کرتے ہیں اور اس کی تمام جہات کو دیکھتے ہیں تو اس سے سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کی گرامر کے اعتبار سے امپرومنٹ آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے طلباء ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے بہت قواعد کو جو ہے یاد کیا ہے، بہت زیادہ جو ہے قواعد یاد کرتے ہیں، لیکن ہم وہ بھول جاتے ہیں پھر سے۔ تو یہ عربی زبان ان قواعد کو ازبر اور ان قواعد کے اندر روانی کا سبب بنے گی انشاءاللہ۔ ظاہری بات ہے جب ایک مثال کے اندر، ایک جملے کے اندر جب آپ کوئی بھی قاعدہ دیکھیں گے اور اس سے 10 سے 12 جملے بنائیں گے یا 15 جملے بنائیں گے تو آپ کے پاس ایک قاعدے کی بہت ساری مثالیں آ جائیں گی۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ عربی زبان سیکھتے ہیں تو آپ مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھیں گے، اور مثال کے ذریعے بات کو سمجھنا یہ ذہن کے اندر راسخ ہو جاتا ہے۔ بہت ساری قرآن پاک کے اندر باتیں ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کسی کام کی مثال بیان فرمائی اور اس کے بعد اس کام کا ذکر فرمایا۔ تو اگر ہم اچھے انداز میں عربی سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہماری گرامر کے اندر بھی بہت زیادہ پختگی آئے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم عربی زبان سیکھتے ہیں تو یہ ہمارے قرآن پاک کو سمجھنے، احادیث کو سمجھنے اور درسی کتب کو سمجھنے میں بھی بہت معاون انشاءاللہ ثابت ہوگی۔ اور کیونکہ ہمیں اس کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ کون سا فعل کس کس جہاد سے یا کون سا جملہ کس کس اعتبار سے کس کس انداز میں جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اور عام طور پہ جب ہم قرآن پاک سنتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں
یا قرآن پاک سنتے ہیں یا اس کے علاوہ جب ہم احادیث کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا فوکس صرف اور صرف ایک ترجمے کی حد تک ہوتا ہے، لیکن جب آپ یہ لینگویج سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر مزید زیادہ آپ کی لینگویج کے اندر بھی امپرومنٹ آئے گی، آپ کو احادیث کا سمجھنا عبارت کے لحاظ سے اور اس کا ترجمہ کرنا، اس کا مفہوم بیان کرنا بہت سارا انشاءاللہ اس میں آسانی پیدا ہوگی اور بہت ہی یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گی۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ ہے یا یہ جو احادیث کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو ان کے اندر کتنی فصاحت و بلاغت ہے، یا آپ کا ذہن فوری اس طرف جائے گا کہ یہ ہم نے عربی زبان کے اندر اس اعتبار سے جملہ پڑھا تھا، احادیث مبارکہ کے اندر قرآن پاک کے اندر اس انداز میں یہ بات کی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے تکلم کے اندر کچھ مطلب اور جملہ سیکھا ہوتا ہے، لیکن جب ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے اچھے جملے ملتے ہیں، اس سے خوبصورت جملے ملتے ہیں، تعابیر ملتی ہیں، ہمیں مفردات کا ذخیرہ ملتا ہے۔ پھر انسان کا اس بات کی طرف شوق ہو جاتا ہے کہ میں قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھوں، اس کو سمجھوں، اور عربی زبان سمجھنے والے کے لیے قرآن پاک سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں تمہیدی طور پہ جو میں نے آپ سے کی، عربی زبان کی فضیلت کے بارے میں ہمارا آج کلام ہوا، عربی زبان کی اہمیت کے حوالے سے ہمارا جو ہے وہ کلام ہوا، اور اس کے علاوہ عربی زبان کیوں سیکھیں، کیا حاجت ہے، اس اعتبار سے ہمارا جو ہے وہ کلام ہوا۔ تو انشاءاللہ عز و جل کل سے ہم 9 بجے جو ہے ہم کلاس کا آغاز کیا کریں گے۔ تمام اسلام بھائیوں سے عرض ہے کہ تمام اسلام بھائی بر وقت تشریف لائیں کلاس میں، اور اس کے اندر آپ نے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے۔ یہ آپ کے لمحات جو ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، اور جامعۃ المدینہ کی مجلس کی یہ کرم نوازی ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے ان کورسز کا اہتمام کیا تاکہ آپ اپنی چھٹیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ علمی جو ہے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔